اکثر ہمارے بہن بھائی اس لفظ کو پڑھنے میں مسٹیک کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں واللائی یئسن، تو ایسے پڑھنے سے ایک غلطی ہوتی ہے، وہ کون سی ہے وہ بھی سمجھیں گے۔ اور آگے دیکھیں تو اکثر ہمارے بہن بھائی اس لفظ کو ایسے پڑھتے ہیں اشہرو، تو یہاں پر ایسے پڑھنے سے کون سی مسٹیک ہو رہی ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4 جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں پر یہ لفظ موجود ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو واؤ کو ہم نے لام سے ملانا ہے، الف خاموش ہے اور لام کے اوپر ایک مد ہے، اس مد کا نام ہے مد متصل۔ مد متصل کی پہچان یہ ہے کہ اس مد کے بعد فوراً حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہوتا ہے، تو اس مد کو ہم مد متصل کہتے ہیں۔ 5 حرکات کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی 2.5 سیکنڈ تک، 2.5 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو آگے یہاں ایک جو کمی رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یائے مدہ ادا نہیں کرتے، ای پڑھتے ہیں جلدی سے، حمزہ زیر ای۔ اب زبر زیر پیش کے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے، جلدی ہوتی ہے، اس کا یہ پڑھنے کا رول ہے، اس کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یائے مدہ ہے، یائے مدہ کی ادائیگی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ زیر والا حرف ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ یا زیر ای، یائے ساکن سے پہلے زیر ہے تو یائے مدہ ہے، زیر والے حرف کو ہم کھینچیں گے تو یائے مدہ ادا ہو جائے گا۔ واللائی یئسن، تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کمی نہ رہے۔ آگے چلیں تو یہاں پر جو مسٹیک ہوتی ہے اشہرو پڑھتے ہیں، را کو ہم نے ڈائریکٹ واو سے ملانا ہے، تو یہاں پر ایک رول ہے وہ ہے ادغام مع الغنہ، یعنی کہ ہم نے پڑھنا ہے غنہ کے ساتھ۔ ایک یہاں پر نون ہے، اس نون کو ہم نے غنہ میں تبدیل کرنا ہے۔ وہ نون کہاں پہ ہے، را کو جب ہم 2 زیر سے الگ سے پڑھتے ہیں، را 2 زیر رن، تو یہ جو تنوین ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زیر کی تنوین کے اندر ایک نون چھپا ہوا ہے، اس نون کو ہم نے غنہ میں تبدیل کرنا ہے۔ وہ جو نون ہے پوری طرح خاموش نہیں رہے گا، وہ غنہ میں تبدیل ہوگا۔ وہ رول کیا ہے، ادغام مع الغنہ، غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔ ادغام کہتے ہیں ملانا، مع الغنہ غنہ کے ساتھ۔ تو یہ رول اپلائی کب ہوتا ہے، جب بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا نون ساکن، نون ساکن وہ نون ہوتا ہے جس کے اوپر جزم ہوتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹا سا نشان یہ شین کے اوپر نظر آ رہا ہے اس کو ہم جزم کہتے ہیں۔ جب بھی جس حرف کے اوپر یہ ہو اس کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ یہ شین ساکن ہے، اوپر یہ سین ساکن ہے، یہ لام ساکن ہے، تو جب یہ نون کے اوپر جزم آ جائے گا تو ہم وہ نون ساکن کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جب بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن کے بعد آگے یہ 4 حروف آئیں، یہ 4 حروف یا واو میم نون، تو تنوین اور نون ساکن کے بعد جب یہ 4 حروف آ جائیں تو وہاں پر ہم نے غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اس رول کو کہتے ہیں غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا، یعنی ادغام مع الغنہ کرنا، ٹھیک ہے، غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔ تو یہاں پر 2 زیر کی تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے حرف واو ہے تو ہم نے غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اشہروں۔ تو یہاں پر کیا کیا ہم نے، را کو واو سے ملایا۔ غنہ کیا ہے، غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنے کو، اور غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ تک ہوتی ہے۔ یہ جو ناک میں بناہٹ پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں غنہ۔ اشہروں واللائی